बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस के बाहर में मौजूद हूँ और सेनेटर तलहा महमूद मेरे साथ मौजूद है। इन दिनों आपने सुना भी होगा कि जो चित्राल की एक आवाज़ आती है और चित्राल के मसाइल के ऊपर अगर बात की जाती है तो सेनेट में बैठे और इस ऐवान में बैठे बहुत सारे ऐसे हमारे चित्राल से नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं जो उन मसाइल के ऊपर बात नहीं करते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि सेनेटर तलहा महमूद उस हवाले से बात करते हैं। सर, एक अहम मसला जो आपने उठाया था सेनेट में वो चित्राल में बिजली घरों और बिजली का मसाइल था, जो कि अभी भी है। अपर में देखे, लोअर में देखे, और इन दिनों जब बारिशें हुई तो अभी भी वहाँ पे कनेक्टिविटी का एक मसला है। तो किस तरीके से इन मसाइल को हल किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली इन सारी चीज़ों को मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया था। वो तकरीबन मैंने इस पे 3-4 महीने मेहनत की और इन सारी चीज़ों को मैंने उस एक कूजे में बंद किया था कि टूरिज़्म के अंडर टूरिस्ट उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक वहाँ पर बिजली ना हो, टूरिस्ट उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक वहाँ पे रोडें ना हो, टूरिस्ट उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक वहाँ पे सिग्नल्स ना हो, ये आपके टेलीफोन के, इंटरनेट के। टूरिस्ट उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक वहाँ पर हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो। इंटरनेशनल टूरिस्ट और दूसरे टूरिस्ट भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटेक्शन वॉल है, उसके अलावा बेशुमार मसाइल हैं चित्रा। वो मैंने सब चीज़ों में इकट्ठा करके एक कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की थी सेनेट के अंदर। उसको सिटिंग गवर्नमेंट ने बड़ा ही मज़ाहिया अंदाज के अंदर, और उसके अंदर जिस अंदाज में चित्राल के हवाले से अल्फाजात का इस्तेमाल किया गया, वो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि चित्राल पाकिस्तान का हिस्सा है। उसमें सिटिंग गवर्नमेंट ने और बाकी जो मिनिस्टर थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको कंडेम भी किया और उसको रोका और उस कमेटी को बनने नहीं दिया। और बहरहाल उन्होंने उसको रेफ़र किया कमेटी को। रेफ़र करना तो कोई ज़रूरत नहीं थी, ना भी करते तो कोई मसला नहीं था। मैं तो ऑलरेडी बहुत सारी कमेटियों के अंदर हूँ, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैं उस पर रोल प्ले कर सकता हूँ। लेकिन असल वो कमेटी थी और इस चीज़ को वो समझ गए थे पहले ही, क्योंकि वो मेरा मोशन आया था बाकायदा और उसके अंदर सब ऑन बोर्ड थे और मैंने उनसे डिस्कशन की थी, चेयरमैन को ऑन बोर्ड किया था, उनसे डिस्कशन की थी इसी चीज़ के लिए। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अच्छे और बुरे की तमीज़ करें वहाँ के लोग, एक बात। दूसरी बात ये कि जब तक अभी भी अब मेरे से कुछ लोगों ने कहा कि आप मियाँ नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ करें। मैंने कहा क्या तारीफ़ करूं, जहाँ 10 सरिये डल रहे हैं वहाँ पे 2 सरिये डल रहे हैं, इंटरनेट वहाँ पे नहीं है, किस चीज़ की तारीफ़ करूं? उन्हीं की पार्टी के लोग थे। मैं हैरान होता हूँ कि क्या यही चीज़ रह गई है कि आप तारीफ़ करें? ये सियासत है? खिदमत या वो चीज़ जो है वो दब चुकी है और ख़िदमत को भी लोग अब शक की निगाह से देखते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, इवन चित्राल के अंदर ही और वहाँ पर जो लोग हैं। लेकिन मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करे। हाँ, एक चीज़ पे एतराज़ है कि जो लोग इस चीज़ को अच्छा समझते हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया, बाकी लोगों ने, वो लोग उसके ऊपर अपने कमेंट या अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डालते मेरी फेवर के अंदर कि मैं गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ। बताए ना, वो भी बोले कि हाँ जी तला साहब आप गलत काम कर रहे हो। एक ये कॉन्सेप्ट आया कि जब इलेक्शंस हो रहे थे तो आपने वहाँ पे लोगों को नवाजना शुरू कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें दी थी कि आपको वोट वो कास्ट करें, लेकिन उसका एक लिहाज से ये देखा गया कि बिल्कुल उलट हो गया, लोग आपसे खा के आपको वोट नहीं दिया। तो ये एक कॉन्सेप्ट पैदा हो गया था। तो क्या इस दफ़ा फिर आप ये एक स्ट्रेटजी दोबारा अपनाएंगे? ये तो एक आपने ऐसी बात की है कि मेरे दिल को लगी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। आपने बड़ी गलत बात की है। मैंने तो मेरे ख्याल है कभी भी किसी जगह पे इस तरीके के साथ नहीं किया। हाँ, लोगों को मैंने ज़रूर उन लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की है जहाँ पे कोई काम थे, कामों के हवाले से। आप जहाँ तक आप बात करती हैं, चले मैंने इलेक्शन लड़ लिया, मैं तो हार चुका हूँ ना, फिर मैं वहाँ पे जो काम कर रहा हूँ, क्या मेरा हक है वहाँ पे ये काम करने का? इसके ऊपर आप क्या कहती हैं? मुझे नहीं करना चाहिए वहाँ पे काम? बिल्कुल यही बात कर रही हूँ कि अब इस चीज के लिए आप क्या एक मैसेज देंगे कि ये जो 2 चीजें साल हो गए हैं, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, 2 साल हो गए हैं। 2 साल से सब देख रहे हैं। 9 फरवरी से जो कहते थे वो हम काम करते रहे। मुझे अफसोस होता है, जैसे आप माशाल्लाह चित्राल से भी हैं, कम से कम चित्राल की फेवर की बात करें
کسی کے دل کو نہ دکھائیں کہ آپ اس کے اوپر غلط قسم کا الزام لگا دیں. بھئی میں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کو نیگیٹو چیز میں یہ ایک نیگیٹو کانسیپٹ یہ سوشل میڈیا اس چیز سے بڑا پڑا ہے. یہ میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ اس چیز کے اوپر کیا ایک اسٹانس دیں گے کہ آپ چترال کے عوام کے حق کے میں آپ سے کوسچن کر رہی ہوں کہ میں آپ سے کوسچن کر آئے گا تو اس وقت بھی آپ لوگوں کو خریدیں گے. اسٹریٹجی کی بات کر رہی ہوں میں نے جتنا میں نے کام کیا یا جو بھی میں سلسلہ کر رہا ہوں کیا یہ پیرامیٹرز ہیں؟ تو سر ابھی اسی پیرامیٹر کے اوپر اگر بات کریں جو آپ کہہ رہی ہیں اگر بات کریں پیرامیٹرز اب چلیں وہ چیز ایک جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے وہ میں نے آپ سے سوال کیا لیکن اب یہ دیکھیں کہ فیصل کریم کنڈی نے سمجھے آپ کو اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے اس کی تمیز کرنی چاہیے اور اچھے کا ساتھ دینا چاہیے. یہی تو میں میں نے آپ کو سر میں نے پہلے آپ کی تعریف کی پھر میں نے آپ سے ایک کوسچن یہ کیا یہ میں نے کوسچن کیا نہیں میں نے آپ سے کہا ہے کوسچن ذرا سمجھے کہ نوازا لوگوں نے کانسیپٹ یہ کریٹ کیا کہ آپ نے دیا لیکن وہ ان ریٹرن جو ووٹ دیا وہ آپ کو نہیں دیا تو آپ کیا اسٹریٹجی لیکن اگر نہیں بھی ملتا تو کوئی بات نہیں لوگوں کی اپنی مرضی ہے. دیکھیں ووٹ انسان کا اپنا حق ہے. میں اپنی گاڑی کے اندر جاتا ہوں میری بیٹی بھی ہے میری وائف بھی ہے میں بھی ہوں. آج میں کھل کے بتاتا ہوں میں نے کبھی اپنی بیٹی کو نہیں کہا کہ جس کو میں کہوں اس کو ووٹ دو. میں نے اپنی وائف کو نہیں کہا. میری وائف نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا پی ٹی آئی کو دیا. میری بیٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا. میں نے نہیں روکا اس کو. میں نے اپنی مرضی کا ووٹ کاسٹ کیا. آپ کیا بات کرتی ہیں؟ ہر ایک کا اپنا حق ہے اس کا حق اس کو استعمال ہونا چاہیے. اور میں نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. بس ٹھیک ہے میں ان کو بتاؤں گا اچھائی اور برائی فیصلہ ان کا ہے. تو میرا ایکچولی آپ لوگوں کا مائنڈ ہی اس چیز کو نہیں مان رہا کیونکہ سیاست نوسر بازی سیاست غلط قسم کے کام سیاست دھوکہ سیاست فراڈ بے ایمانی اس کا نام ہے. اب میں اگر کوئی ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کو بھی آپ لوگ مینوپولیٹ کر کے اسی لائن پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ سے ہم گند کس طرح نکال لیں اس کو خراب کیسے کریں. نہیں سر گند اس میں سے نہیں نکالا جا رہا. ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کروں گی کہ فیصل کریم کنڈی نے گزشتہ روز یہ بات کی کہ چترال سے لے کے جو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے ہیں وہاں تک دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن ہوگا. تو چترال جو کہ ایک پرامن علاقہ ہے تو اس بات کو آپ کس طرح سے کریں گے کہ چترال میں کیا کوئی اس طرح کی واقعات ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ آپریشن کنڈکٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے یا اس بات کو کس طرح سے کنڈیم کریں گے؟ میں آپ کو اس کا ایک ہی جواب دوں گا. میں گرم چشمہ گیا کافی جگہوں پہ یہ بات کی ہے. ایک پولیس اسٹیشن کا وزٹ تھا میں گیا میں نے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ کے ادھر ایف آئی آرز کتنی ہیں. اس نے کہا ایک بھی ایف آئی آر نہیں. اتنا پیسفل ایریا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جنت ہے جنت. یہاں پہ ٹورسٹ آ سکتا ہے یہاں پہ ترقی ہو سکتی ہے یہاں کے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں مور دین 70% لٹریسی ریٹ ہے. انہوں نے اگر یہ بات کی ہے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ہی بات کر دی کہ جس طرح ادھر کا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے مالا کنڈ سے لے کے ڈی آئی خان تک یا ٹانگ تک انہوں نے ایک ایسی روٹین پہ بات کر دی. لیکن چترال میں ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ لواری ٹنل سے باہر نکلتے ہیں میں 2 مرتبہ رات کے وقت آ رہا تھا اور میں جیسے ہی لواری ٹنل میں نے کراس کیا تو مجھے پتہ چلا وہاں پہ پولیس کے ساتھ وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے ٹیررسٹ کی لڑائی. اس میں شاید کافی پولیس والے مارے بھی گئے. 2 مرتبہ میرے ساتھ ہوا ہے اور ہم بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حفاظت پہ رکھا. ہم وہاں سے نکل آئے رات کے وقت. چترال میں تو کچھ نہیں. جیسے ہی چترال میں لواری ٹنل ہم کراس کرتے ہیں ہم ایک سیف ہیون میں آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور میں اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا ساتھ دیں اور یہ اس کانسیپٹ کو ختم کر دیں کہ جو بھی خراب چیز ہوگی وہ نیوز ہوگی. یعنی کہ جو نیگیٹو ہوگی وہ نیوز ہوگی اور جو اچھی چیز ہے وہ نیوز نہیں ہوگی. چترال میں ایسا کام کریں کہ ہر اچھی چیز نیوز ہو اور لوگوں کو توقعات ہوں کہ اب یہ کام ہو رہا ہے اب یہاں پہ معاشی طور پہ یہ ترقی آ رہی ہے اب یہاں پر اس طرح کی بہتری آ رہی ہے. میں مانتا ہوں اس وقت وہاں کے حالات جو ہیں اور وہاں پر جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. جو بھی اس وقت بھی وہاں پر آپ کے پروونشل سبجیکٹس بھی میں اس وقت سینٹ کے اندر ہینڈل کر رہا ہوں جو کہ شاید میری جورسڈکشن میں نہیں آتا لیکن میں لوں گا. کیوں جورسڈکشن میں ہے
اس لیے جورسڈکشن میں آتا ہے کہ وہ ان دا انٹرسٹ آف پیپل ہے. اور وہ پیپل کون ہے؟ وہ چترالی نہیں ہے، سب سے پہلے وہ پاکستانی ہے، اس کے بعد علاقے کی بات آتی ہے. اور ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کو اس کا حق ملے. کیا وہاں پہ صاف پانی مل رہا ہے؟ کیا لوگوں کو وہاں پہ فیسلٹیز ہیں؟ کیا وہاں پہ نیٹ کی فیسلٹیز ہیں؟ کیا وہاں پر لوگوں کو، میں بونی گیا، بونی میں جب میں یہ اس لیے بار بار کرتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. مجھے وہاں پہ جو وہاں کے ہیڈ تھے انہوں نے کہا بالٹی میں پانی لے کر آتے ہیں آپریشن کرنے کے لیے. یہ حالت ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کے بعد آپ باقی فیسلٹیز کی بات کریں، ایک بھی ڈائلیسس کی مشین نہیں ہے وہاں پہ پورے اپر چترال میں. لوور چترال کے اندر بھی ڈائلیسس کی مشین جو ہے وہ خراب پڑی تھی، بہرحال اب ٹھیک ہو گئی ہے، کام کر رہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی ضروریات نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو پنڈی، اسلام آباد، کراچی، پشاور ادھر جانا پڑتا ہے. پڑھائی کے لیے بھی آپ کو ادھر جانا پڑتا ہے. میں آج آپ سے کھڑے ہو کے پوچھوں آپ نے کہاں سے فائنل ایجوکیشن کی ہے تو آپ چترال کا نام نہیں لیں گی. میرا غلط چترال کے باہر کہیں سے جا کر آپ نے پڑھا. تو میں یہی کہتا ہوں نا کہ وہ فیسلٹی تو وہاں پہ ملنی چاہیے نا. تو وہ فیسلٹی کیوں نہیں وہاں پہ ملتی؟ میں اس کے لیے ایک ایفرٹ کر رہا ہوں. میرا ساتھ دیں، میرا ساتھ اس طرح دیں، میرا ساتھ نہ دیں، چترال کا ساتھ دیں، چترال سے وفاداری کریں، چترال کی زمین کا، اس کی مٹی کا حق ادا کریں. تھینک یو سو مچ.